خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آ، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سارا اسرائیل حماس فلسطینی ایشو سے ہٹ کے اب واپس میں ایک سیریز میں نے شروع کی تھی کہ پاکستان کو اگر اس کی موجودہ معاشی اور وچ از فائنینشیل اکنامک پولیٹیکل سیاسی اور باقی بحران جو ہیں کرائسیز جو ہیں ان سے نکالنا ہے تو کیا کیا چینجز آنے چاہیے۔ ان میں سے میں نے دو تین باتوں پہ بات کر لی ہے۔ آج ہم کرنا چاہتے ہیں بات پاکستان کا پاپولیشن ریٹ آف گروتھ۔ دیکھیں اس وقت ہمارے تین ملک جو اس علاقے میں ہمیشہ کمپیریزن کی بنیاد بنتے ہیں وہ ہیں پاکستان کے ساتھ انڈیا اور بنگلہ دیش۔ پاکستان کا اس وقت جو ریٹ آف گروتھ ہے پاپولیشن کا 1.8 ہے۔ یہ دیکھا جائے تو ایک ڈکریز ہوا ہے فرام 2.1، اٹس بیکم 1.8 بٹ اٹ از اسٹل ویری ہائی۔ ابھی بھی پاکستان میں دیکھ رہا ہوں جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ 243 ملین لوگ کاؤنٹ کر کیے جاتے ہیں کہ آج تک وہ ہو چکے ہیں فرام 225 اے فیو ایئرز اگو۔ تو یہ بہت بڑی ایک انکریز ہے۔ 50 لاکھ بچے کہتے ہیں پیدا ہوں گے اور ان کے پاس نہ اسکول ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی فیوچر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیلی میں نے چیک کیا کہ ہماری اپنی حکومت کیا مان رہی ہے کہ کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو 28 ملین آر آؤٹ آف اسکول، وچ مینس 10% آف دا پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی بیکار ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن، کہ وہ سوائے انسکلڈ لیبر کے وہ کسی اور کام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ٹریجڈی ان بچوں کے لیے ہے جو آج کے اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں۔ سو پاکستان ریٹ آف گروتھ از 1.8%، بنگلہ دیش کا ہے 1.1%۔ بنگلہ دیش کا ایک زمانے میں 3.2% ہوتا تھا، تو آپ دیکھیں آزادی کے بعد انہوں نے ڈکریز کرتے کرتے کہاں وہ لے آئے ہیں۔ اور ویئر پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، بنگلہ دیش از ڈاؤن ناؤ 176 ملین، پاکستان 243 ملین۔ دیٹس اے ہیوج ڈفرینس۔ انڈیا از 0.8%، تو انڈیا نے اور بھی اپنا کم کر لیا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کا 0.1% ہے، وہ ایک اور کچھ لوگ کئی ملکوں میں تو نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے جیسے رشیا، 0 سے بھی نیچے ہے۔ سو یو نیڈ اے ہیلتھی پاپولیشن فار دا نیکسٹ ٹو ریپروڈیوس سوسائٹی، بٹ 1.8 از اسٹل ویری ہائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو اس پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ پاکستانی ویمن ایجوکیشنلی بھی بیک گراؤنڈ ہے اور کلچرلی ریلیجسلی بھی ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سے وہ ایک گھر میں ایک انفیریئر سا رول ہے ان کا، وہ ہے کہ بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا، اینڈ دیٹس آل۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے عورتوں کی ایجوکیشن پہ بہت زور دیا ہے، اینڈ بیکاز آف ایجوکیشن تھنگز ہیو چینجڈ اے لاٹ۔ امپاورمنٹ آف ویمن از موسٹ امپورٹنٹ۔ بنگلہ دیش کا اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں لیڈنگ رول ہے، انڈیا سے بھی زیادہ۔ انڈیا تو ویسے ہی کافی دیر سے یہ ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش ہیز اچیوڈ تھنگز کوائٹ ریپڈلی۔ انہوں نے تھرو دا گرامین بینک اور ایک اور بالکل اسی قسم کا بینک ہے، یہ دونوں وہ لونز دیتے ہیں عورتوں کو اور ان کو بزنس کرنے کی اپرچونٹی جو ہے دلواتے ہیں۔ اور اس سے دیکھا گیا ہے کہ جب عورتیں بھی انکم ارن کرنا شروع کر دیں
اور فیملی میں 2 انکمز آ جائیں تو پھر یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ بھی مزید بچے پیدا نہ کرو، بس کافی ہے یہ 2 3 جتنے بھی ہیں. اینڈ ناؤ وی شوڈ ٹرائی ٹو گیو آر چلڈرن a better future through education اور یہ اور وہ. سو empowering of women is very important. پاکستان میں ایک اور فیکٹر ہے یہ جو مولویوں کا ہولڈ ہے کہ جی اللہ جو ہے وہ سب کو دیتا ہے کھانا یہ وہ. میں نے کہا یار کبھی جا کے وہ دیکھیں تو صحیح کس طرح بھوک ننگ ہے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے شہروں کے اندر بھی جو رن ڈاؤن علاقے ہیں. سو ٹھیک ہے ایک ethically you may want to believe it, but the actual reality is there is crushing poverty in Pakistan. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی فیوچر بچوں کو نہیں دیا تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے پاس نہ نوکری ہوتی ہے نہ کچھ. اینڈ سو وہ ایکسٹریمسٹ موومنٹ کا بھی حصہ بن جاتے ہیں، مدرسوں میں چلے جاتے ہیں. So this is a major problem for Pakistan. As I said, 28 million Pakistani children are out of school, which I think is a criminal neglect on the part of the government. So دوستو آپ کو یہ جو اچھا یہ بھی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا دی ڈپارٹمنٹ آف فیملی پلاننگ. 60s میں جب ایوب خان کی حکومت آئی تو شروع کے سالوں میں انہوں نے کئی پروگریسو چیزیں کی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ بنا اور ہر جگہ پہ ہر شہر میں ہر علاقے میں انہوں نے آفس بھی کھولے ٹو ہیلپ فیملیز کیپ دا چلڈرن کنفائنڈ ٹو. بلکہ ایک میرے پاس ایک اسٹیمپ ہے جسے ہم اردو پنجابی میں ٹکٹ کہتے ہیں. اسٹیمپ ہے جس میں لکھا ہے پاکستان کا فرام دا 1960s دیٹ اے 2 چائلڈ فیملی از دا بیسٹ. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. سو وی ہیو ٹو برنگ بیک دا فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ. اس کو ہائی اسٹیٹس دینا چاہیے. عورتوں کو ہمیں ایجوکیشن میں لانا چاہیے. دے شوڈ بی براٹ into schools more and more. یہ جو 28 million according to official پاکستانی figures بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. امیجن ان دا نیکسٹ 20-30 years یہ کس قابل ہوں گے؟ اونلی انسکلڈ لیبر. ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کچھ نہیں. پاکستان کے نوجوان جن کو نوکری نہیں ملتی وہ ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف پاکستان. دس از ٹو ٹریجک فار می ٹو کیپ آن ریپیٹنگ. سو I would say a very important factor in a new Pakistan hopefully جو کہ اپنے ایک ویل راؤنڈڈ طریقے سے اپنی معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے. اس میں عورتوں کی امپاورمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ رول. دے شوڈ بی فیسیلیٹیٹڈ ان کمنگ ٹو اسکولز اینڈ کالجز. اور ان کو نوکری کے اندر چانس ہونا چاہیے. یہ جو سیگریگیشن ہے نا اس کو ختم کیجئے. عورتیں اور مرد جو ہیں مل کے معاشرے کے اندر رہیں. ہر سیکٹر میں ان کا پریزنس ہونی چاہیے. اینڈ دیٹس دا اونلی وے یو کین میک پروگریس. 7ویں صدی کی جو ویلیوز ہیں وہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہیں. ان کا احترام کریں آپ. اٹس اپ ٹو یو ایز مچ ایز یو وانٹ. لیکن this is the 21st century. You can't impose the rules and norms of the 7th century on the 21st century. So I think population growth کو روکنا ہوگا. It should also, I think 1% is maybe a healthy percentage, but 1.8 is still very high. And I think Pakistan has to handle this population explosion in a responsible manner. آج سے چند سال پہلے پاکستان کی پاپولیشن 225 ملین تھی. دا لیٹسٹ آئی چیکڈ یہ جو یو این کے ہوتے ہیں نا فگرس 243 ملین ہو گئی ہے. تو جس طرح یہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے بلکہ ایک فگر جو میں نے لیٹسٹ دیکھی ہے
کہ 1.8 جو ہے نا پرسنٹیج وہ اب 1.98 ہو گئی ہے. سو دیر از این ایکچولی نیچے جاتے جاتے پھر پاپولیشن جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے, اینڈ دس از اے ویری الارمنگ سچویشن. سو آئی تھنک ان اے گورنمنٹ آف دا فیوچر جو کہ رسپانسبل ہوگی اور جو لوگوں کی خدمت کرنے کی پالیسیز بنائے گی, ان کے لیے یہ جو ہے پاپولیشن ایکسپلوژن, پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنا ٹو اے ہیلدی پرسنٹیج بڑا لازمی ہوگا. سو مائی فرینڈس, دیٹس واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے. تھینک یو ویری مچ.